نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رجب کی فضیلت اور رجب میں ہوئے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمان مذہبی طور پر اسلامی کیلنڈر کی پیروی کرتے ہیں۔ 7واں مہینہ جسے رجب کہا جاتا ہے، اسلامی قمری تقویم کے 4 اہم مہینوں میں سے سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں جو رجب کو مسلمانوں کے لیے ایک اہم مہینہ بناتی ہیں۔ آئیے ماہ رجب کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مقدس ہیں۔ یہ صحیح مذہب ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجی گئی یہ قرآنی آیت کہتی ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اس کے لیے مقدس اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب وہ مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ رجب خدا کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ آیات اور حدیث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مسلمان رجب کے مقدس مہینے کو بہت زیادہ احترام دیتے ہیں۔ آئیے اس مہینے میں رونما ہونے والے اسباب و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے رجب کو تمام مقدس مہینوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ رجب یوم ولادت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ یہ باوقار لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا۔ وہ ان بہادر انسانوں میں سے ایک تھا جو کبھی زمین پر چل کر آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے بچے تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا۔ وہ مسلم دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان اعلیٰ صفات کے ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آنے والے 4 خلفاء میں سے چوتھے خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت اس مہینے کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ رجب اسراء اور معراج کی رات، یہ وہ مقدس رات ہے جو اسلامی تاریخ میں اس رات کے نام سے لکھی گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی تھی۔ یہ اسراء اور شب معراج کی رات تھی۔ یہ رجب کے مہینے میں ہوئی اور اس مہینے کی اہم ترین راتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خاص رات کے بارے میں فرمایا، الحمدللہ اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام مکہ سے دور مسجد یروشلم تک محصور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کا تذکرہ کیا ہے اور اوپر کی آیت اس رات کے بارے میں بیان کرتی ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں اس رات کو خاص اہمیت حاصل ہے اور وہ اس رات میں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جشن مناتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنا، اسلام میں روزہ اگرچہ بنیادی طور پر رمضان کے مہینے کے لیے ہے اور واجب لازمی ہے، لیکن کچھ مقدس مہینے ایسے ہیں جہاں مسلمان اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ایک معزز مہینہ رجب ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک حدیث نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا اور ابن نمیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عثمان بن حکیم الانصاری نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے کہا
کہ میں پھر کبھی روزہ نہیں رکھوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور مسلمان اللہ کی رضا حاصل کرنے، خود غور و فکر کرنے، استغفار کرنے اور ثواب کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے رجب کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس مقدس مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ کا روزہ رکھنے کی سفارش کی ہے۔ اس سے امت مسلمہ کو رجب کے پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ اس مہینے میں بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس مہینے کے ہر دن صدقہ دینا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا جیسے نیک کام کر سکتے ہیں۔ اور رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں فرمایا: اے لوگو، وقت واپس چلا گیا ہے جس وقت اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ رجب کو الہی طور پر 3 تاریخی اور اہم واقعات کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک والدین کی شادی۔ نمبر 2، آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بہترین مخلوق سے حاملہ ہوئیں۔ نمبر 3، رات کا معجزاتی سفر اور معراج، اسراء والمعراج، جو غالب کی رائے کے مطابق رجب کی 27ویں شب کو ہوا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ اکثر مسلمان بجا طور پر رمضان المبارک کو اس مہینے کے طور پر اہمیت دیں جس میں قرآن نازل ہوا، ہمیں رجب کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف رجب میں ہوئی تھی، بلکہ ہمیں الاسراء والمعراج کے دوران 3 مزید الہی تحفے بھی ملے تھے۔ نمبر 1، ہماری 5 نمازوں کا تحفہ جو ہمارے دنوں کو اللہ کی عبادت میں ڈھالتا ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ نمبر 3، مومنین کے لیے اللہ کا تحفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے مرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب کو رجب الاسب یا انڈیانے والا رجب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح رجب کو توبہ اور استغفار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رجب کی پہلی رات کو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعرات کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، 15ویں رات، عید کی رات، فطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ امام شافعی نے بھی اپنی کتاب العام میں ان 5 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 راتیں عبادت میں گزارتے تھے: رجب کی پہلی رات، 2 عیدوں سے پہلے کی راتیں اور شعبان کی 15ویں رات۔ روایت ہے کہ رجب میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ یہ مختصر اور طاقتور دعا ہر روز رجب میں پڑھیں۔ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی۔ O Allah, forgive me, have mercy upon me, and grant me repentance. Ameen. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب کے مہینے میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔